اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 15A اور B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں سورۃ العصر، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق اور گرامر میں جو ہے یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو اور ماذا کے جو ہے وہ معنی اور ٹیبل دیکھے تھے۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ النصر اور گرامر میں ایک نیا جو ہے وہ فعل امر و نہیں جو اب تک ہم کہتے آ رہے تھے اس کی پریکٹس کریں گے، فعلا، جعلا اور فتح کے جو ہے وہ افعال سے۔ نکات تعلیم یا شوق کے علاوہ 12 نئے الفاظ جو تقریباً قرآن میں 1000 بار آتے ہیں، تو کہیے الحمدللہ کہ سبق نمبر 15 کے ختم تک آپ 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 40,111۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ قرآن مجید کی یہ آخری مکمل صورت ہے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں۔ عظیم خوشخبری کے فتح مکہ جو ہے اور تمام عرب کا جو ہے قبول اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ جائے، جا کے معنی ہے وہ آیا، ماضی کا فعل ہے، لیکن جب اذا آ جائے تو اس کے معنی حال میں آ جاتے ہیں۔ اذا جا، جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر، نصر کہتے ہیں فتح کو، یہ جو ہے اسم ہے، یاد رکھیے گا۔ نصر کیا ہے؟ اسم ہے، اور اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ والفتح، واو جو ہے حرف ہے، اسے الگ کر دیں، الفتح الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اور کیا ہے؟ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، نصر اللہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ از اور ازا یہ 2 کلمے ہیں یا الفاظ ہیں، جب آتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے جب۔ ازا جب ماضی پر داخل ہو، یعنی ماضی کے ساتھ آئے، تو ماضی مضارع کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے۔ جیسے جا، وہ آیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب کہیں گے ازا جا تو اس کا مطلب ہوگا جب آ جائے، یعنی پھر یہ جو ہے مضارع کا معنی بن جاتا ہے۔ نصرت، مدد، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نصر اللہ، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے۔ الفتح کے 2 معنی یاد کر لیجئے، کھولنا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں جیت یا کامیابی، جیسے الفتح، فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت سے۔ دعا کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر، اور احتساب کہ ہم نے کیا کیا، اور پلان کے انفرادی اور اجتماعی، تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو۔ اس ہفتہ اس مقام پر میں کیا کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ اپنے وقت، پیسہ اور صلاحیت کا جو ہے وہ استعمال کیجئے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے۔ جی سسٹر عالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب
جا آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اگلی آیت دیکھیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وا اور رأیتا، آپ دیکھیں، تا کا صیغہ ہے، فعلتا جعلتا رأیتا۔ الناس الف لام سے پڑھا پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، اور کیا ہے؟ جمع ہے، کیونکہ انسان واحد ہوتا ہے، ناس جو ہے اس کی جمع ہے۔ تو وا معنی اور، رأیتا آپ دیکھیں، اسی طرح جیسے فعلتا تو نے کیا، انتا تو، اسی طرح رأیتا تو نے دیکھا یا تو دیکھے، کیونکہ پیچھے اذا آیا تھا اس لیے جو ہے وہ مضارع میں ترجمہ ہوتا، ورنہ یہ رأیتا تو نے دیکھا۔ تو انسان کیا ہے؟ یہ واحد ہے، اور اس کی جمع ناس یعنی انسان، لوگ۔ الناس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون داخل ہوتے ہیں، یا مضارع کی علامت ہے، داخل ہو رہے ہیں، کہاں؟ فی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں، کیسے؟ افواجن فوج در فوج، یعنی گروہ کے گروہ، قبائل کے قبائل۔ تو فی دین اللہ، فی دین اللہ، آئیے دیکھتے ہیں خروج، خروج کا مطلب باہر جانا، دخول داخل ہونا۔ یہ اگر سعودیہ جائیں یا کہیں اسٹیٹ میں جائیں تو ان کے ایئرپورٹ پر لکھا ہوتا ہے خروج دخول، داخل ہونا اور خارج ہونا۔ اسی طرح اسٹیمپ لگتی ہے خروج کی، جو نکلتا ہے ملک سے اس پہ خروج کی اسٹیمپ لگا، جو داخل ہوتا ہے اس پہ دخول کی اسٹیمپ لگتی۔ دین، دین کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی نظام زندگی، اور دوسرا ہے دین اسلام، یعنی دین اسلام جو ہے اسے بھی دین، مذہب کو بھی جو ہے دین کہتے ہیں۔ عیسائیت میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پرستش عبادت کو جو ہے تجارت، معیشت، سیاست سے الگ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں تجارت، معیشت، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین جو ہے ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور کمیونزم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مذہب کوئی چیز نہیں ہے، ہاں تجارت، معیشت، سیاست ہے، یہ اصل ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام دین کہتا ہے جی عبادت بھی ہے، تجارت، معیشت، سیاست بھی ہے، دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے لوگ علیحدہ ہو جائیں اور تجارت، معیشت، سیاست کے لوگ الگ ہو جائیں، جیسا کہ عیسائیت نے کیا ہوا ہے کہ مذہب کے لیے انہوں نے جو ہے گرجا، چرچ اور پادری اور جو ہے وہ نن کا کنسپٹ کر کے ان کو علیحدہ کر دے، بس یہ ان کا کام ہے عبادت کرنا، اور خود وہ ہفتے میں ایک دفعہ جا کے چکر لگاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے نہیں، آپ میں سے ہر ایک نے دین پہ بھی چلنا ہے اور دنیاوی کاروبار بھی کرنی۔ تو اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہو تو۔ فوج واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے افواج، اردو میں بھی افواج، افواج۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملے کہ فتح و نصرت جو ہے وہ نتیجہ ہے کیا؟ دین میں دخول، داخل ہونا۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رستے کھلے؟ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے دہرا دے۔ جی فرزانہ، آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرائیتا اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن فسبح بحمد ربک واستغفر۔ فا پس، یہ تو حرف ہے نا، اس کو علیحدہ کر دیں، اصل ہے سبے، سبے کے معنی ہوتا ہے پاکی پہ بیان کرنا، تو فسبح پس پاکی بیان کیجئے، بی حمدی، بی کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، ہم تعریف، یعنی تعریف کے ساتھ پاکیزی بیان کریں، کس کی؟ ربی کا، آپ کے رب کی۔ کا جو ہے وہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ربی کا، آپ کے رب کی،
اور کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، 3 ٹکڑے، وا اور استغفر، معافی مانگیں، بخشش مانگیں، وہ اس سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے ٹکڑے۔ فسبے کے 2 ٹکڑے تھے، بیحمدی کے بھی، ربی کے بھی، اور واستغفر کے 3 ہیں۔ فاسب، یہ دیکھیے فا معنی پس، اور سب پاکیزی بیان کیجیے۔ سب سبحان اللہ یہ ہم کہتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ بی حمدی 2 ٹکڑے، بی معنی ساتھ، ہم تعریف کے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تسبیح اور دوسری حمد۔ ان میں فرق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حمد کا مطلب ہے خوبیوں کا بیان کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، یہ کیا اللہ کی صفت ہے۔ اور دوسرے تسبیح، نقائص کی نفی، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، تو کیا ہے؟ یہ نقائص کی ہے کہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کمزوری اور خامیوں سے پاک ہے، تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اسے تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح کے اندر جو ہے نقائص کی نفی ہوتی ہے، حمد میں جو ہے خوبیوں کا بیان ہوتا ہے۔ تو آئیے یہاں پہ لفظ ہے ربی کا، تیرا رب، کون؟ ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا۔ واستغفر، یہ دیکھیے 3 ٹکڑے، وا اور استغفر، بخشش طلب کیجیے، ہو اس سے، یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو استغفار، مغفرت اور غفور، یہ اردو میں بھی اصطلاحات یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے یہی معنی ہوتے ہیں جو عربی میں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے مغفور، اسباق کی سائز سے ہمیں یہ ملے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا، وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں۔ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت یعنی سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف و شکر حمد ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار ہو۔ جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار دوہرا دے۔ جی سسٹر فرزانہ۔ فسبح، بس باقی بیان کیجیے، ہم دی تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، بس تغفر اور بخشش طلب کیجیے اس سے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری حصہ ہے آیت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ کان توابا۔ انہ 2 ٹکڑے، انہ بے شک، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول۔ یہ جو کانا ہوتا ہے نا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تھا اور ہے بھی۔ جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے معنی کرتے ہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی تھا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو ازل سے ابد کا جو ہمارا ایک تصور ہے، کنسپٹ ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ابد اور ابد کے بعد پھر ازل، اور وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے۔ تو کانا کے معنی ہے تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ توابن، دیکھیں 2 زبر آئے تو اس کا مطلب ہے اسم ہوا، اور نکرہ ہوا، واحد ہوا، اور کیا ہوا؟ مذکر۔ انا، یہ ہم نے ٹیبل دیکھا تھا، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا، یہ ہم نے آپ کو کرایا نہیں، لیکن یہ ٹیبل اس طرح بنتا ہے انا سے بھی۔ تو یہاں پہ تھا انہو، اور کانا کے معنی اصل میں ہے تھا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تابا، وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا فاعل ہو گیا، اور تواب بار بار پلٹنے والا۔ اب یہ
اللہ تعالیٰ بھی بار بار بندے کی طرف پلٹتے ہیں اور بندہ بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار پلٹنے سے مراد ہے بار بار توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور بندہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، مطلب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے. تو تواب دونوں ہے، اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب. بندہ جو ہے توبہ کرنے کے لحاظ سے تواب ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لحاظ سے تواب ہے. یہ دیکھیے یہ لفظ ہے تواب دو پیش کے ساتھ، تو اس کی جب جمع ہم بنائیں گے تو کیا آ جائے گا؟ واو نون لگا دیں گے توابون. اور اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ تواب آئے، توابن توابن، تو پھر کیا کریں گے؟ یا نون لگا دیں گے توابین. عظیم الشان خوشخبری کے ہم گناہ گاروں کے لیے کبھی بھی ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے. سچی توبہ کیجیے، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور یقین قبولیت. فوری توبہ کرنا. مثلا اگر میں بہت بھوکا اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو اس سے مجھے کیا؟ مجھے تو یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ کھانا کھلاتا ہے تو وہ میرے لیے مہربان ہے. تو یہ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. جی حامد بھائی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. انہو بے شک وہ کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. جزاک اللہ خیر. خلاصہ سورۃ سر النصر. جی بردر. مجھے ذرا اس کا میننگ بتا دیجیے دوبارہ سر. افواجہ. فوج کی افواجہ. فوج در فوج، یعنی گروہ کے گروہ، جماعت پہ جماعت. فوج ایک کو کہتے ہیں گروہ کو، اور افواجہ جمع آ گئی یعنی فوج کی فوجیں. فوج کی فوجوں سے کیا مراد؟ فوج در فوج، یعنی ایک گروہ کے بعد ایک گروہ، ایک قبیلے کے بعد ایک قبیلہ، ایک جماعت کے بعد ایک جماعت. کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ سیکھتے ہیں ہم اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، وہ بڑا تواب ہے. تو آئیے ایک دفعہ پھر اس سورت کو جو ہے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں جی گرامر کی طرف. سبق نمبر 15 بی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. آج جو ہے ہم انشاءاللہ امر و نہی فعل جو ہے شروع کریں گے. عربی میں 3 فعل ہوتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر و نہی. امر و نہی میں آج ہم اپنے پہلے 3 افعال، جو پہلا سیٹ ہے فعل، جعل، فتح، اس سے افعل، افتح، اجعل امر کے صیغے بنائیں گے. لیکن ٹی پی آئی بھائی دورانی پڑے گی. یہ آخری 20ویں دن بھی ہم آپ سے ٹی پی آئی کروائیں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مطلب یہ ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے اعضاء، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کا استعمال کریں تاکہ آپ عربی گرامر سیکھ سکیں. اور دوسری یہ سلائیڈ بھی آپ کو آخری دن بھی دکھائی جائے گی. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ جو یا تو کسی کا نام یا جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو، جیسے ہم کہتے ہیں اردو مثلا کتاب، مکہ یا قلم. اور صفت کیا ہے؟ کوئی اچھائی یا برائی، یہ جو ہوتی ہے نا خوبی یا خامی، اس کو صفت کہتے ہیں عربی میں. جیسے مسلم، مومن، صالح، یہ سارے کیا ہیں؟ خوبیاں ہیں. اور اسی طرح ان کی پہچان یہ ہوتی ہے اسم کی کہ شروع میں یا تو الف لام آ جاتے ہیں. اگر الف لام نہ اس کے آخر پہ لفظ کے 2 پیش ہوں، یا پھر 2 زبر ہوں، یا پھر 2 زیر میں سے کوئی آ جائے، ان کو تنوین کہتے ہیں. اور اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں یہ واو نون
یا نون یا الف تا آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، یعنی ایسا لفظ جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے، اور شرط یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ مثلا 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل ہمارے اردو میں، ان میں سے کوئی زمانہ اس کے معنی میں پایا جائے۔ مثلا فتحا، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ یعملون، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب عمل کرتے ہیں یا وہ سب عمل کریں گے، یہ جو ہے مضارع کا زمانہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں ہیں، ہم نے پڑھ لیا۔ اور تیسرا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، یا پھر اس کی دوسری تعریف یوں کی گئی ہے، جو نہ حرف اور فعل ہو وہ لفظ جو ہے حرف ہوتا ہے، یعنی جو اسم اور فعل کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ حرف ہیں۔ ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے جیسے بی، لی، من، فی، انا، ایکسیٹرا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با۔ یہ کیا ہے؟ 3 حرف ہیں، جب یہ آپس میں ملیں گے، ان پہ زیر زبر پیش لگیں گے تو یہ فعل بن جائیں گے عربی کے۔ فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں عربی میں: فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، امپریٹیو ٹینس۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی اور مضارع میں فرق کیا ہے۔ ماضی کے ٹیبل پہ دیکھیے، اس کے آخر میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وا، تا، تو، تم، نا۔ مضارع کو دیکھیں، اس کے شروع میں تبدیلی ہوتے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، ان کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ آج ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، فعل مضارع کے پہلے شروع میں اگر سوفا کا لفظ لگا دیں، سوفا کا مطلب ہے جلد یا ان قریب۔ مثلا دیکھیں، سوفا یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو، میں جلد کروں گا، سوفا تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو، ہم سب جلد کریں گے۔ سوفا کے آنے سے 2 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ یہ جو مضارع ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں نا، جب سوفا لگ جاتا ہے پھر حال کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جلد کرتا ہے، اس کا معنی فیوچر میں چلا جائے گا، وہ جلد کرے گا۔ اور دوسری تبدیلی یہ ہوگی، جلد کے معنی آگے، یعنی فوراً فوراً۔ تو آپ میں سے کوئی پلیز اس ٹیبل کو دہرا دے۔ جی سعدیہ، آپ نے انمیوٹ کیا، آپ دہرا دیجئے۔ السلام علیکم سر، میں نے تو ابھی وعلیکم، جوائن کی، سوری۔ تو کوئی نہیں، ٹیبل تو نظر آ رہا ہے، دیکھ کے ہی پڑھنا ہے۔ سوفا یا فالو، وہ جلد کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوف افعلو، میں جلد کروں گا، سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، صوفہ جب لگ جاتا ہے تو حال کے معنی میں ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، پھر اس کا صرف مستقبل میں ترجمہ ہوگا۔ تو یہ فرق ہے۔ عام جو جب ہم کہتے ہیں یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا یا وہ کر رہا ہے، 3 ترجمے بنتے ہیں اصل میں۔ لیکن جب کہیں گے صوفہ یفعلو، پھر ایک ہی ترجمہ بنے گا، وہ جلد کرے گا۔ اچھا، ایک اور لفظ ہوتا ہے صوفہ کی بجائے، یعنی صوفہ کے معنی جو جلد ان قریب، لیکن اگر اتنی جلدی ہو کہ آپ صوفہ بھی نہ کہہ سکیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سین صرف کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب بہت جلدی، اتنی جلدی کہ آپ صوفہ کا لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ تو آئیے، سَيَفْعَلُ، وہ بہت جلد کرے گا، سَيَفْعَلُونَ، وہ سب بہت جلد کریں گے، سَتَفْعَلُ، آپ بہت جلد کریں گے، سَأَفْعَلُ، میں بہت جلد کروں گا، سَتَفْعَلُونَ، آپ سب بہت جلد کریں گے، سَنَفْعَلُ، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ یعنی یہ سین آئے یا صوفہ آئے تو یہ دونوں مضارع کے معنی کو مستقبل کے لیے فکس کر دیتے ہیں۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا اذا آئے تو ماضی کے ساتھ تو وہ مضارع کے معنی دیتا ہے، حال کے معنی دیتا ہے، اسی طرح سوفا یا سین آ جائے کسی مضارع کے فعل سے پہلے تو وہ مضارع کا ترجمہ فکس ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کا یہ نہیں کر سکتے کہ کرتا ہے، کر رہا ہے، نہیں، صرف ایک ہی ہوگا، کرے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا سوفس ہے۔ دوسری بات، ایک اور اہم بات تھی، وہ یہ کہ ہم فعل کی کچھ علامتیں ہیں کہ فعل کو پہچانتے کیسے۔ جس لفظ سے پہلے صوفہ یا سین آئے وہ ہمیشہ فعل ہوتا ہے، اسم اور حرف نہیں ہوتا۔ صوفہ اور سین جو ہے یہ فعل کی پہچان ہے، جیسے ماضی میں فعل کی پہچان اس کے آخر میں وا، تا، تو، تم، نہ ہے، یا مضارع کی پہچان اس کے شروع میں یا، تا، نون ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ سے پہلے صوفہ یا سین آئے تو سمجھ جائیے یہ فعل ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ جیسے اسم میں ہم کہتے ہیں الف لام آ جائے، دو پیش آ جائیں، دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں، واو نون یا نون الف تا آ جائیں، تو وہ کیا فعل اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل کی علامتوں میں ایک علامت یہ کہ اس کے شروع میں صوفہ یا سین آ جائے۔ تو اب آپ میں سے کوئی پلیز اس ایک ٹیبل کو دہرا دے، سب یا فعلو کو۔ جی راشدہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کرا دیجئے پہلے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے، یا ستفعلو وہ عورت بہت جلد کرے گی۔ جی سسٹر فضانہ، آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی اس کو دہرا دیجئے ایک بار۔ سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو وہ عورت بہت جلد کرے گی۔ شکریہ۔ تو آگے چلتے ہیں جی، آج کا اصل سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ امر کسی کو حکم دینا یا گزارش کر، اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اسے حکم نہیں دیا جا سکتا، اسے درخواست کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ اور چھوٹا ہے تو اس کو تو حکم دیا جا سکتا ہے کہ تو کر۔ تو ایک اس کا الٹ ہوتا ہے نہیں، روکنا، اس کے بھی یہی معنی ہے۔ اگر بڑا ہے تو اس سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس سے جو ہے درخواست کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے۔ اور اگر چھوٹا ہے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ مت کرو۔ تو امر و نہی بنتا کیسے؟ امر جو ہے وہ ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع کی علامت جو ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور آخری جو لفظ ہوتا ہے فعل کا، مضارع کا، اس کو سکون یعنی جزم دے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ لفظ پڑھا جا رہا ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے شروع میں ایک حمزہ لگاتے ہیں۔ مثلا تفعلو، تا کو ہٹایا، لام کو جزم دیا، اب دیکھیں فا پہ بھی سکون، لام پہ بھی سکون۔ اب فا جب شروع میں کسی لفظ کے سکون آئے وہ پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ سکون ہے، وہ تو ساکن ہے، چپ ہے، وہ تو بولتا ہی نہیں۔ تو اس کو بولنے کے لیے، آواز نکالنے کے لیے ایک حمزہ الف لا کے لگا دیں۔ جیسے یہاں دیکھیے ہم نے ایک حمزہ لگایا، اس کے نیچے زیر لگا دیا، افعل، افعل تو کر۔ حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیتے ہیں، جو غیب ہے اسے کیا حکم دے، وہ تو ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو کون حکم دیتا ہے؟ تو لہٰذا سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے، کیا ہے، افعل تو کر۔ لیکن جلدی میں تو کہنے کی بجائے کہتے ہیں افعل کر، اور جمع کے لیے واو الف لگا دیتے ہیں، افعلوا تم سب کرو، یہ اصل ترجمہ ہے۔ لیکن یہ کہنے کی وجہ، کیونکہ پتہ ہے جی سامنے والے کو کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں تو یا تم، آپ کہنے کی ضرورت نہیں، کرو، کر ایک کے لیے، کرو سب کے لیے۔ لیکن اصل لفظ کیا ہے، تو کر، تم یا آپ سب کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک ہمارے پاس فعل ہے فتح، اس سے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک امر بناؤں، پہلے تو اس کا مضارع بنائیں گے۔ تو فتح کا مضارع آپ لوگ بنائیے، کیا ہو سکتا ہے؟
یا لگا دیں یفتہو، گے یافتہو، یا تا لگا دیں یفتہو، گے تفتہو. یہ دیکھیں جی یفتہو آپ نے بنا دیا مجھے. اب امر بنانے کے لیے میں کیا کروں گا، اس کی جو علامت مضارع ہے یا اسے گرا دوں گا، اور جو یہ ہے اس پہ جو پیش ہے اسے سکون دے دوں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا گرنے کے بعد فا جو ہے وہ تو ساکن ہے، اس پہ سکون ہے، وہ تو بولا ہی نہیں جا رہا کیونکہ وہ تو چپ ہے. تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، اس کو بولنے کے لیے ایک حمزہ لگا دیں گے زیر والا. تو کیا ہو جائے گا، افتح. افتح، اسی طرح ہمارے پاس ایک فعل ہے دربا، تو اس سے اس کا مضارع بنائیے تاکہ ہم اس کا امر بنا سکیں. یدربو، یدربو آیا، دیکھیں یدربو، یدربو میں علامت مضارع یا کو میں نے گرایا، با کو سکون کیا، تو دیکھیں داد جو جس سے اب یہ باقی شروع ہو رہا ہے وہ تو چپ ہے، سکون ہے. تو ہم کیا کریں گے، اسے ایک حمزہ لگا دیں گے، کون سا، زیر والا. تو کیا ہو گیا، ادرب. ایک اور ادرب، لفظ ہے سامیہ، میں چاہتا ہوں اس سے ہم امر بنائیں. تو پہلے تو مضارع بنائیں آپ لوگ اس کا، یسمعو، یسمعو، یا تسمعو جو بھی لے لیں. تو یا کو جب گرا دیں گے اور عین کو سکون دیں گے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں، سین پہ سکون ہے، وہ تو چپ کر کے بیٹھا، وہ بولتا ہی نہیں. ہم اسے ہزار پوچھے تیرا نام کیا، وہ بولتا ہی نہیں. تو کیا ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک حمزہ لگا دیتے ہیں زیر والا. یہ کیا بن گیا، اسم. اسمع، تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی، اگر با فتحہ دربا یا سمیہ سے اگر کوئی فعل آئے گا امر کے لیے تو اس میں اگر حمزہ کی ضرورت ہے تو زیر والا حمزہ لگائیں. کیا یہاں تک یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ جی سر، یعنی فتحہ دربا سمیہ سے جب امر بنائیں گے تو ایک حمزہ لگائیں گے. مثلا ہمیں پتہ ہے فتحہ سے جو ہے کون سا ہوتا ہے، جعلہ اور فعلہ بھی ہوتا ہے. تو جب جعلہ سے ہم امر بنائیں گے تو کیا بنے گا، اجعل. اجعل، فعلہ سے کیا بنے گا، افعل. افعل، دربا تو ہے ہی اکیلا. سمیہ کے اور بھی دو فعل ہیں، کون سا، علیمہ اور عاملہ. علیمہ سے بنائیں گے تو کیا بنے گا، اعلم. اور عاملہ سے بنائیں اعلم، گے تو عمل. یہ یہاں تک اگر اعمل، بات واضح ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. اب ایک فعل ہے ناصرہ، میں چاہتا ہوں اس سے ہم امر بنائیں. تو پہلے تو آپ اس کا مضارع بنا کے دیجئے، ینصرو، ینصرو، ینصرو. اب یہ دیکھیں امر بنانے کے لیے یا علامت مضارع گرا دی، را پہ جو ہے پیش تھا اسے سکون کر دیا، یہ نہیں بولا جا رہا. کیوں، نون ساکن ہے شروع میں. ہم کیا کریں گے، ایک حمزہ لائیں گے. حمزہ تو لائے لیکن اب حمزہ کے نیچے زیر نہیں لگے گا. کیوں، یہ دیکھیں ینصرو سواد کے اوپر پیش ہے، پیش پیش جو ہے اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی میں زیر نہیں لیتا، میں تو پیش والا بندہ ہوں، میں تو شاہی خاندان سے ہوں، میرے سر پہ تو تاج ہے، میں مزدوری نہیں کروں گا. تو ہم نے کہا اچھا بھائی پھر ایسے کرو، تم تاج والا لے لو، اپنا تاج اس الف کے اوپر رکھ دو. تو اس نے پیش کو الف پہ رکھا اور خوش ہو کے کہا جی ہاں انصر. انصر، اس کا ایک اور بھائی تھا زکرہ، ہم نے چاہ چلیں جی اس سے بھی امر بنائے. تو زکرہ سے پہلے تو مضارع بنائیے. یذکرو، یذکرو، اب یذکرو سے جب امر بنائیں گے علامت مضارع یا کو گرا دیا، را کو سکون دیا. اب یہ یا ہٹتے سار جو زا ہے وہ ساکن ہے، نہیں بول رہا، ایک حمزہ چاہیے. جیسے ہی ہم حمزہ لائے تو وہ اکڑ گیا. اس نے کہا جی میرے سر پہ تاج پیش ہے، میں پیش والا حمزہ لوں گا. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ لے، پیش والا چپ کر کے امر کرتے. اذکر، اس کا ایک اور بھائی تھا آبادہ، اس سے جو ہے مضارع بنائیے تاکہ ہم امر بنا سکیں اس کا. یعبدو، یعبدو، یعبدو میں علامت مضارع یا گرائی، دال کو سکون دیا، اور جب حمزہ لگانے لگے زیر والا تو اس نے بھی انکار کر دیا. کہا زیر والا یہ تو بہت ہی وہ کیا ہے، اچھوت ہے، میں تو برہمن ہوں، میں تو شاہی ہوں. تو ہم نے کہا اچھا بھائی کیا چاہتے ہو. اس نے کہا جی یہ جو میرے پاس پیش والا تاج ہے نا وہ رکھو اس پہ. ہم نے کہا یہ لے بھائی تو خوش ہو جا. تو کیا بن گیا، عبد. اعبدو، ان کا ایک چوتھا بھائی بھی تھا جو ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا، خالہ کا. اس کا مضارع بنائیے، یا یخلقو، یخلقو، یا علامت مضارع گرائی، کاف پہ جو ہے سکون دیا، یہ تو بول ہی نہیں رہا. کیوں، خا جو ہے ساکن ہے. تو ہم نے کہا اچھا بھائی ایک حمزہ لے آؤ. سب کو ہم زیر والا دے رہے تھے، جب اس نے دیکھا زیر والا لا رہے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں. کیوں، اس نے کہا دیکھو میرے اوپر تاج ہے، میرے لام کے اوپر پیش کھڑا ہے.
تو ہم نے کہا اچھا بھائی یہ لے، تو بھی پیش والا لے لے، تو یہ پیش والے. اب نتیجہ یہ نکلا اگر باب نصرہ یا اس کا کوئی فعل آئے گا تو امر بنتے ہوئے اس کے شروع میں حمزہ پیش والا لگے، اور اگر فتح نصرہ اور دربا سے کوئی فعل آئے گا تو حمزہ بنتے ہوئے کیا لگے گا؟ زیر لگے گا. زبر کب لگے گا؟ یہ جب آپ QC3 میں آئیں گے نا، وہاں ہم آپ کو بتائیں گے ایک باب ہوتا ہے افعال، اس کے امر جب بنتے ہیں تو وہاں پہ زبر لگتا ہے اور کسی پہ زبر نہیں لگتا. وہ QC3 میں آپ سیکھیں گے، اس وقت QC2 میں بھی نہیں آپ کو سکھائیں گے، وہاں بھی کمزور افعال چلیں گے. مزید فی کے افعال ایک اور نئی دنیا ہوتی ہے افعال کی، وہ QC3 میں آتی، وہاں پھر وہ زبر والا حمزہ. تو اب یہ پکی بات ہوگی کہ QC1 اور 2 میں جتنے بھی امر آپ بنائیں گے ان پہ یا تو پیش لگے گا یا زیر لگے گا. زیر کب لگے گا؟ جب درمیان والے حرف پہ یا تو زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورت. اور پیش کب لگے گا؟ جب درمیان والے حرف پہ پیش ہو، جیسے یہ نصرہ، ذکرہ، بدا، خلقہ کے مدارے میں دیکھیے کیا تھا، یا ذکرو کاف پہ پیش، یا بدو با پر پیش، یا خلقو لام پر پیش. یہ کیا درمیان والے حرف ہیں ان کے، تو اس لیے ان پہ پیش لگا. اب آئیے جی، فعلا سے ہم نے بنایا افعل کر، افعلو کرو. اصل ترجمہ یہ افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، اور لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اصل ترجمہ یہ ہے لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو، یا افعل آپ کر، یا تو کر، یا آپ کر، اور افعلو آپ سب کرو یا تم سب کرو. لا تفعل تو مت کر یا آپ مت کر، لا تفعلو آپ سب مت کرو یا تم سب. یہ اصل ترجمہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہاں بولتے یہ ہیں افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت. کسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب سامنے والا کون ہے؟ آپ، تو، تم، آپ سب یہ ہے نا، تو ان کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس میں آلریڈی ترجمے میں شامل ہیں. تو آئیے اگر میں کہوں افعل یعنی تو کر، تو وہ کیا کہے گا سننے والا؟ افعلو کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اگر ہم کہیں افعلو تم سب کرو تو اب کیا جواب بنے گا؟ نفعلو. یہ یاد رکھیں امر کا سوال کا جواب ہمیشہ مضارع میں ہوتا ہے. افعلو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. نفعلو ہم کرتے ہیں کریں گے کیا ہے؟ مضارع ہے. امر کا جواب ہمیشہ مضارع میں دیا جاتا ہے اور پلٹا کر دیا جاتا ہے. سامنے والے کو حکم دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کہتا ہے میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. سامنے والے سب کو جب حکم دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں یا کریں گے. یہ دو نکات آپ نے نوٹ. مثلا افعل خیرہ تو بھلائی کر، افعل خیرہ میں بھلائی کرتا ہوں یا کرتی ہوں. افعلوا خیرہ تم سب بھلائی کرو، افعلوا خیرہ ہم سب بھلائی کرتے ہیں کریں. تو یہ ہمارے پاس ماضی کا ٹیبل ہے، ہم نے پڑھا تھا شروع میں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. اس کا مضارع کا ٹیبل کچھ یوں تھا، یا فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اب ہم نے اس کا امر نہیں بھی بنا لیا، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو تم سب کرو. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ہم سامنے والے کو کہہ رہے ہیں. تو چلیں جی، جبیدہ بہن آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ یہ پورا ٹیبل ایک بار کرا دیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو میں کرتا ہوں. افعل کر، نفعلو میں کب سے ہو گیا بھائی؟ نہیں سوری سر، ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو،
لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. شکریہ جی. سسٹر راشدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی یہی ٹیبل کرائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، یا فعالت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، یا تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل آپ کرو، تم کر، افعلو آپ کرو، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. جی آپ کے بعد جو ہے یہ سسٹر فرزانہ، آپ نے پہلے بھی انمیوٹ کیا تھا، آپ پہلے کرا دیجئے پھر باقی سے کرا دیں. جزاک اللہ خیر. فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر عالیہ آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دوہرا دیجئے اسی ٹیبل کو. بسم اللہ. فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لتفعل مت کر، لتفعلو کرو مت کرو. مت کرو. تو آگے جی جعلہ سے ہم نے بنانا تھا، دیکھیں کیا بنا، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. اصل ترجمہ کیا ہے، اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل مت بنا تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. لیکن آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں بنا بناؤ، مت بنا مت بناؤ. جی زبیدہ بہن آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ اس ٹیبل کو ایک بار دوہرا دیجئے. سسٹر زبیدہ پلیز اس ٹیبل کو کرا دیجئے. چلیں وہ نہیں سن رہی ہیں. جی سسٹر فرزانہ آپ دوہرا دیجئے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی راشدہ، سسٹر راشدہ آپ بھی دوہرا دیجئے. اجعل بنا، اجعلو تم بناؤ، لا تجعلو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. یہ جو امر ہوتا ہے نا، اس کا آخری حرف جو ہے ساکن ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے سکون دیتے ہیں. تو کیا ہوگا، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل، بناؤ، لا لا تجعل تجعلو بنا، لا تجعل، یہ لا تجعلو نہیں ہے، یہ پیش نہیں ہے. پیش اور سکون کا فرق یہ ہوتا ہے، پیش کے جو ہے ایک گول سا جو ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آئی، یعنی پیش کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور سکون کی آنکھ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں اجعلو کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے جس کے ایک آنکھ ہے سوراخ سا، اور واو کے اوپر جو ہے سکون ہے. اسی طرح لا تجعلو میں دیکھیں لام کے اوپر جو ہے پیش ہے جس میں اس کی آنکھ آئی جو ہے پوائنٹ نظر آتا ہے، اور واو کے اوپر جو ہے وہ سکون ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پوائنٹ نہیں ہے. اس سے آپ فرق کرتے ہیں. اب اس کا پورا ٹیبل لیتے ہیں. جعلہ کا ماضی تھا، جعلہ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس مؤنث نے بنایا. مضارع اس کا تھا یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، تجعلو وہ عورت بناتی ہے. امر نہیں، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی سسٹر جبیدہ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ یہ ٹیبل کرا دیجئے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا
ہم سب نے بنایا. یجعلو وہ کرتا ہے, یجعلونا کرتا نہیں ہے، بناتا ہے. ہاں, یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں, تجعلونا آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو مت بناؤ. جی سسٹر فرزانہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ کرا دیجیے اس ٹیبل کو پہلے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی خرم آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اسے جو ہے کرا دیجیے ٹیبل کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلت آپ نے بنایا، جعلتم جعلتا یہ آپ جو ہے اسے پکا کریں، جعلتا تا کے اوپر زبر ہے. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، یجعلن وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، اجعلا اجعل زیر والا حمزہ لگے گا. اجعلو بنا، اجعل نہیں ہے، اجعلو اجعل ساکن ہے، لام ساکن ہے، سکون دیا ہوا ہے اس کو. اجعل بنا، اجعلو اجعل بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت مت. بناؤ. ٹھیک ہے حامد بھائی آپ نے درمیان میں انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ بھی اسے کرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یجلو وہ بناتا ہے، یجلونا وہ سب بناتے ہیں، تجلو آپ بناتے ہیں، اجلو میں بناتا ہوں، تجلونا آپ سب بناتے ہیں، نجلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل بنا، اجلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجلو مت بنا مت بناؤ. گڈ. بس یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ امر کا آخری لفظ ساکن ہوتا ہے، تو اجعل اور واو والی لگائیں تو اجعلو، اسی لا تجعل لا تجلو. ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں اس کے جو حمزہ لگے گا وہ یا تو زیر والا ہوگا یا پیش ہوگا، تو یہ اجعل اجعلو. اسی طرح جو ہے افتح افتحو، افعل افعلو، اور جو ہے پیش والا یہ کل ہم پڑھیں گے. آج ویسے میں نے پریکٹس میں آپ کو سکھانے کے لیے وہ کروا دیا، ادروائز وہ کل سیکھیں گے. تو آئیے جی عربی بول چال ہے اجعل تو بنا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اگر کسی کو کہا جائے تو بنا تو وہ کیا کہے گا؟ میں بناتا ہوں. اجعلو اجعلو میں بناتا ہوں، یعنی وہ مضارع میں جواب دے گا. اجعلو تم سب بناؤ، تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ نجعلو ہم بناتے ہیں، یعنی نجعلو ہم سب بناتے ہیں، یہ مضارع میں ہوتا ہے. آئیے جی تیسرا ہے افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. اصل ترجمہ کیا ہے؟ افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتح تم سب مت کھولو. لیکن آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت. آئیے اس کو جانے سے پہلے ایک بار دہرا لیتے ہیں. جی بردر خرم آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ پلیز اسے ایک بار دہرا دیجئے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت مت کھول، لا تفتح مت کھولو. یہ تفتحا نہیں ہے، یہ سکون ہے، یہ صرف تا کے ساتھ مل جائے گا. افتح، لا تفتح ہاں افتح افتحو، لا تفتح لا تفتح.
ٹھیک ہے جی، ساکن ہے جی. سسٹر راشدہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی سے دہرا دیجئے. افتح کھول، افتحو مت کھو، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھولو، لا تفتحو مت کھولو. لا پھر تفتح کرواتی ہوں مت کھول، یعنی ایک کے لیے کہہ رہے ہیں. لا سر تفتح ایک مت منٹ کھول. دوبارہ کرواتی ہوں. جی کرائیے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. یعنی ایک اور جمع کا فرق کرنے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کیا گیا. جی آپ میں سے جو ہے کس نے ہینڈ ریز یہ انمیوٹ کیا ہوتا وہ بھی دہرا دے. ماشاءاللہ سارے ہی آ گئے جی، سب مل کے کرائیں جی. کیا ہے یہ اشارہ؟ افتح افتح کھول، اور یہ کیا ہے چار انگلیوں سے؟ کھولو، افتحو کھولو، اور یہ ایک انکار میں، مت کھول، اور اگر کھول، چار انگلیاں ہوں انکار میں؟ لا لا تفتح تفتح کھولو. گڈ. تو آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. اس کا مضارع دیکھیے، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی بردر خرم آپ شروع کیجئے. فاتح اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحات آپ نے کھولا، فتحات تو میں نے کھولا، فتحات تم آپ سب نے کھولا، فتحانا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. فتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی امر بنائیں گے سب کے ساتھ زیر والا حمزہ لگائیں گے، سوائے نصرہ وغیرہ جو پیش والے ہیں ان پہ پیش لگے گا. تو اس لیے یہ کیا ہوگا، افتح، افتح زیر والا حمزہ لگے گا، تو اس کو زیر کے ساتھ پروناؤنس کریں گے، افتح افتح. جی سعدیہ آپ نے جو ہے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی اسی پورے ٹیبل کو دہرائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی آپ کے بعد جو ہے سسٹر راشدہ آپ بھی دہرا دیجئے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، یا فتح فتحت اس عورت نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، یا تفتح وہ عورت کھولتی ہے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جی عالیہ اس کے بعد آپ کا نام نظر آ رہا ہے، آپ یہ ٹیبل کرا دیجئے. جی بسم اللہ. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لتفتح مت کھول، لتفتحو مت کھولو. جی سسٹر فرزانہ آپ بھی کرا دیجئے یہ ٹیبل.
فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ جی زبیدہ بہن آپ بھی دہرا دیجئے۔ ٹھیک ہے، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ حامد بھائی آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی یہی ٹیبل کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحانا ہم سب نے کھولا، افتح وہ کھولتا ہے، افتحونا وہ سب کھولتے ہیں، یہ یفتح تفتح ہے بھائی۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، تفتح نفتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح لا تف مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ یہ جب کرا رہا ہوتا ہے نا کوئی، آپ ساتھ ساتھ سب کیا کریں، اس سے ہوتا ہے یہ جتنی دفعہ زیادہ ریپیٹ کر لیتے ہیں نا اتنا پختہ ہو جاتا ہے، جہاں جہاں کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے نا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف سنتے رہیں گے نا پھر نہیں آئے گا، لیکن اس کروانے والے کے ساتھ ساتھ جیسے میں کرتا ہوں نا، آپ لوگ جب کرا رہے ہوتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوتا ہوں، جیسے ہی غلط ہوتا ہے فوراً جب مجھے جھٹکا لگتا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا، تو اسی طرح جب آپ بولنے والوں کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے نا تو آپ کو پکا ہو جائے گا، اور کہیں اور کوئی غلط کرے گا تو آپ کو خود بھی محسوس ہوگا او یہ اس نے غلط کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے جی آتے ہیں افتح، تو کھول، تو وہ کھول، کیا کہے گا جواب دینے والا؟ افتح افتح میں کھولتا ہوں، یعنی مضارع میں کھولتا ہوں۔ اگر کہیں افتح تم سب کھولو، نفتح نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ اگر کہیں افتح الکتاب کتاب کھول تو کیا ہوگا؟ افتح 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 الکتاب، الکتاب میں کتاب افتح الکتاب، افتح الکتاب تم سب کتاب کھولو تو کیا کہیں گے؟ نفتح الکتاب، افتح الکتاب ہم سب کتاب کھولتے ہیں۔ اچھا ہم نے پڑھا تھا افعل کر، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ افعلو، افعلو کرو، اور ہم نے پڑھا تھا اجعل بنا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اجعلو، اجعلوا، اجعلو اجعل، بناؤ۔ اگر افتح کھول ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ افتحو، افتحوا، افتحو کھولو، یعنی دیکھیں سب کے ساتھ حمزہ زیر والا لگا۔ اور اگر آپ کریں لا تفعل مت کر تو اس کا جمع بنائیے، لا لا تفعلوا، تفعلو، واو الف لگا دیں گے۔ لا تجعل مت بنائیں، اس کی جمع کیا ہوگی؟ لا لا تجعل، تجعلوا، اور لا مت بناؤ، تفتح مت کھول۔ لا تفتحو، لا لا تفتح لا تفتحوا، گڈ۔ کھولو، آج آپ کو ایک چیز سکھاتے ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے، غور سے دیکھیے۔ یہ فعل ہے ناصارا، کیا مطلب؟ ناصارا نصرنا اس اس نے نے مدد کی، ماضی کا صیغہ ہے نا، نصرہ اس نے مدد کی۔ اگر اس کے ساتھ ایک ضمیر ہو لگا دیں، یہ جو ہو ہم کا ای کم نا ہم نے ٹیبل سیکھے تھے نا، ربو ہو ربو ہم ربو کا، اگر یہ ہو فعل کے ساتھ جوڑ دیں تو نیا لفظ بن جائے گا نصرہ۔ کیا مطلب؟ سب نے اس مدد نے مدد کی، کس کی؟ وہ اس کی، اس نے اس کی مدد کی۔ اور اگر کہیں نصرو، کیا مطلب؟ تم سب نے، سوری، نصرو ان سب نے مدد کی، کس کی؟ ہو کی، تو کیا ہو جائے گا؟ نصرو ہو، کیا مطلب؟ نصرہو، ان سب نے اس سب کی نے مدد کی اس کی، نصرتا، کیا مطلب؟ آپ نے مدد کی آپ نے مدد کی یا تو نے مدد کی، کس کی؟ ہو کی، تو کیا ہو جائے گا؟ نصرتا ہو، تو نے تہو،
آپ نے کی مدد کی آپ اس نے یا تو نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے. اور اگر آ جائے نصر تو یعنی میں نے مدد کی. کس کی بھائی؟ وہ کی. نصر تو میں نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی. میں نے اس کی مدد کی. نصر تم آپ سب نے مدد کی. کس کی بھائی؟ وہ کی. تو کیا ہو جائے گا؟ نصر تم. اس میں میم کا اضافہ ہو جاتا ہے. نصر تم یعنی تم سب نے یا آپ سب نے مدد کی. کس کی؟ وہ اس کی. اور اگر ہے نصر نہ ہم نے مدد کی. کس کی بھائی؟ وہ کی. کیا ہوگا؟ نصر نہ ہم سب نے مدد کی. کس کی؟ اس کی. قرآن میں جو ہے ہر لائن میں آپ کو یہ ملیں گے فعل کے ساتھ یہ ضمائر جڑ کے آتے ہیں. اب وہ تھا نا، چلے اس کی جگہ ہم ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. نصرا اس نے مدد کی. ہم کریں تو کیا ہوگا؟ نصرا اس نے مدد کی. کس کی؟ ہم ان سب کی. اس نے ان سب کی مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. کس کی بھائی؟ ہم کی. نصرو ان سب نے ان کی مدد کی یعنی انہوں نے اپنی مدد آپ کی. نصرتا آپ نے مدد کی. کس کی بھائی؟ ہم کی. نصرتا ہم آپ نے ان سب کی یا تو نے ان سب کی یا تم نے ان سب کی مدد کی. نصر تو میں نے مدد کی. کس کی بھی؟ ہم کی. تو یہ ہوگا نصر تو ہم میں نے ان سب کی مدد کی. نصر تم آپ سب نے مدد کی. کس کی بھائی؟ ہم کی. تو یہ ہوگا میم ڈال دیں گے نصر تم ہم آپ سب نے یا تم سب نے ان کی مدد کی. نصر نہ ہم نے مدد کی. کس کی بھائی؟ ہم کی. نصر نہ ہم سب نے کن کی مدد کی؟ ہم ان کی. تو یہ جو فعل آتے ہیں نا ان کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو ضمیر آخر میں ہم کا ای کم نہ آگے بھی ہم جوڑیں گے تو ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. مثلا نصرہ اس نے مدد کی. نصر ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصر تم میں نے مدد کی. نصر تم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. یہاں تک تو آتا ہے نا. یہ ٹیبل ہم نے کیا. جب ہو آ جائے گا تو اس کی، ہم آ جائے گا تو اس کی، ان سب کی. اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے. جی پہچانیے اس لفظ کو. ودعو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ باؤ حرف ہے. جی واو کو ہٹا دیں تو ابھی یہ کیا بنے گا؟ اس پہ زیر آئے گا، پیش آئے گا، کیا آئے گا؟ ادو کیوں کریں گے جب عین کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے؟ اس کے سر پہ تو تاج ہے، وہ تو زیر ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا. جی سر. ادعو ہاں یہ ہے واو کو ہٹائیں گے تو ادو ہے یہ لفظ. دونوں مل کے یہ بھی تاج مانگ رہا ہے. تو یہ کیا امر ہے؟ ادو امر ہے، جمع کا ہے ادو. ٹھیک ہے جی. امبعونی یہ ابھی جو آپ کو میں بتا رہا تھا یہ دیکھیں یا آیا ہے امبعونی. یہ نی جو ہے اضافی ہے، امبے جو ہے یہ فعل ہے. فعل ہے خبر اور دیجئے امر ہے، یہ بھی امر ہے. اپنی اسی طرح کلنا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی کا ہے. کیوں؟ آخر میں نہ آ رہا ہے. نہ سے ہمیں پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے کلنا. اسے دیکھیں جی یہ لفظ ہے، اس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. اب اس پہ زیر لگاؤں یا پیش لگاؤں؟ زیر. زیر آئے گا. احبتو اوکے. ولا تکون پہچانیے اسے. تکونو کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. نہیں پہلے تو واو کو علیحدہ کریں گے، پھر لا کو علیحدہ کریں گے، پھر تکونو جو ہے. ہاں تکونو کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فعل مضارع کیوں تا سے شروع ہو رہا ہے اور آخر میں واو نون آ رہا ہے. آگے دیکھیے ولا تشترو. پہلے تو ٹکڑے کیجئے، وا اور لا جو ہے یہ دو ٹکڑے علیحدہ ہوں گے. تشترو کو جو ہے پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے کیونکہ واو آ رہا ہے. ولا تلبسو وہی اسی طرح وا اور لا کو علیحدہ کر کے فعل کیا ہوا؟ تلبسو. تو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے. کیوں؟ تا. فعل اور مضارع. جمع ہے کیونکہ واو الف آ رہا ہے آخر میں. اقیمو
ہاں جی، فعل اسم حرف میں سے امر کیا ہے؟ کا اکبر امر فعل ہے. کیوں؟ آخر میں واو الف جو ہے یہ جمع کی لفظ ہے. فعلو، جعلو، نصرو، ذکرو، عبدو، یہ ہم نے کیے تھے نا واو الف جوڑ کے. یہ واو الف ماضی کی نشانی ہوتی ہے جمع کی. وآتو، وا جو ہے یہ تو حرف ہوا، اسے علیحدہ کریں گے. آتو کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ واو الف بتا رہا ہے یہ ماضی کا کوئی فعل ہے. آتا سے آتو. ورکعو، اب ورکعو میں واو جو ہے یہ تو ہے حرف، اسے علیحدہ کر دیں گے. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ارکعو. کیوں؟ دیکھیں یہ زیر زبر والا ہے تو ارکعو جو ہے یہ جمع کا فعل ہے امر کا. وذکورو، ٹکڑے علیحدہ کریں. واو الگ واو کا علیحدہ کیا تو اب اسے کیسے پروناؤنس کریں گے؟ اذکرو اذکرو، کیونکہ کاف کے اوپر سر پہ تاج ہے تو حمزہ پہ بھی وہ تاج شفٹ ہوگا. اذکرو جمع کا ہے صیغہ. اذکر، اذکرو، یہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. واتقو، ہاں جی واو کو علیحدہ کر دیجئے تو یہ کیا ہوگا؟ اتقو. اتقو، کیوں؟ تا ڈبل ہے نا تو دونوں میں سے تا پہ کیا زبر آ رہا ہے تو اس لیے زبر ہو یا زیر تو حمزہ کے نیچے زیر لاتے ہیں. واتقو تو کیا ہے؟ امر جمع کا ہے. آگے دیکھیں آتینا. پہلے تو یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ ماضی ماضی، کیونکہ آخر میں نہ آ رہا ہے. ماضی کی پہچان یہ تھی آخر میں وا، تا، تو، تم اور نہ آتے ہیں تو اس میں نہ آیا، یہ ماضی کا فعل ہے. فقتلو، فا جو ہے حرف ہے، اسے جب ہٹا دیں گے تو حمزہ کو جو ہے یا تو زیر چاہیے یا پیش، تو یہاں پہ کیا لگائیں؟ پیش آئے گی. اقتلو یہ مضارع کا جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے یہ لفظ آ گیا، اس کا ساتھ حمزہ ہے، اس پہ نہ زیر ہے نہ زبر پیش ہے تو کیا لگائیں؟ ادخلو. ادخل امر، ادخلو اس کی جمع امر کا جمع کا صیغہ ہے. وقولو. ہاں جی اسم فعل حرف کیا ہے؟ پہلے تو علیحدہ کریں، واو حرف علیحدہ ہو گیا. قولو، واو ہٹا دیجیے ماضی کا اور صیغہ ہے. قولو یہ امر کا صیغہ ہے. فعل ہے. قل، قل، قولو، قلوس کی یہ جمع. امر کا صیغہ ہے. اب یہ دیکھیں جی ایک حمزہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس پہ نہ زیر ہے نہ زبر ہے، بتائیے کیا دیر لگائیں؟ آئے گی. دیر آئے اضرب گی. ادرب. ادرب، یہ بھی امر ادرب کا جو ہے صیغہ یہ ہے. امر سامنے کا واحد صیغہ کا. ہے. ادرب تو مار، اور جمع ہوگا ادربو واو الف سے. قلو پہچانے جی، یہ بھی امر ہے. امر ہاں کی جمع سب کھاؤ. وشربو، ہاں جی وشربو واو جو ہے واو لفظ حرف ہے، اسے علیحدہ کر دیں تو اور حمزہ کا نیچے زیر آئے گی. زیر. اشربو اشرب تو پی، اشرب تو پی، اشربو تم سب پیو. جمع امر کا کا صیغہ. صیغہ ہے امر کا. خذو، خذو یہ مضارع کا. خذ جو ہے یہ آپ نہیں C2 میں آ کے پڑھیں گے. امر خذ امر ہوتا ہے امر پکڑ، یہ خذو جمع تم کا سب صیغہ ہے. پکڑو. ہم نے ابھی یہ نہیں پہچانا یہ کیا، ہم یہ پہچانے فعل ہے نہیں. یہ دیکھیں واو الف جو ہے یہ فعل ہے یہ. نشانی ہے. اب یہ لفظ آ گیا حمزہ لگا ہوا ہے، یہ نہیں پتا اس پہ زیر زبر پیش کیا آئے گا؟ دیر آئے گی. زیر آئے گا. اشترو اشترو، اشترا خرید فروخت کر، خرید. اشترو تم سب خرید فروخت کرو یا خرید. اچھا جی اجعلنی کے معنی بتائیے. اے بی سی ڈی. بنا مجھے وفی بنا مجھے الآخرۃ اے بی، اور آخرت میں وتواصوا اے بی سی. اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو. اذا جا کا مطلب ہوگا اے جب آ جائے سی. جب آ جائے اللہ اے بی. اللہ کا اللہ کی مدد. کس ہجری سن میں مکہ فتح ہوا؟ اے بی. 8 ہجری میں. دین کے معنی قیامت اور دوسرا کیا مطلب ہے؟ اے زندگی بی اور زندگی گزارنے زندگی گزارنے کے کا طریقہ. طریقہ. افواجن کے معنی ہے فوج در فوج فوج در کا فوج. گروہ. فوج کرو. سورت نسل میں مذکورہ فتح کا نتیجہ کیا تھا؟ اے بی سی ڈی.
لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام نے قبول تسبیح کیا کا مطلب کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی. حمد کرنا. نقائص کی نفی. شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں، نقائص کی نفی کو کہتے ہیں تسبیح، اور جو ہے خوبیوں کو بیان کرنا جو ہے وہ حمد. وَاسْتَغْفِرْہُ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مغفرت طلب کیجیے. توابن کا معنی کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی. توبہ قبول کرنا. بہت زیادہ معاف کرنا یا بہت زیادہ پلٹنا. جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ اے بی سی ڈی. چاروں باتیں. ادا کریں. ٹھیک. کیف فعلنا کا مطلب ہے اے بی سی ڈی. کیا کیسا حال ہے؟ نہیں، فعلنا ہم نے کیا. کیا ہم نے کیا؟ کیسا ہم نے کیا نہیں، کیفا کیسا، کیسا ہم نے کیا. کیسا ہم نے کیا؟ جعلنا فی السمائی اے بی سی ڈی. ہم نے بنایا ہم نے آسمان. بنایا آسمان میں. خلقنا الانسان اے بی سی ڈی. ہم نے پیدا ہم نے بنایا انسان. بہت جلد وہ سب کریں گے اے بی سی ڈی. سوفا سوف فعلو. نہیں، نہیں، صوفہ سوفا کے لیے ہوتا ہے جلد کریں گے، یہ بہت جلد کریں گے. سیفعلون بھی یعنی اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ صوفہ بولے. سیفعلون سین. هل ستفعلوا عربی میں جواب دیجئے. نان ستفعلو. آلو. نہیں، ستفعلوا جو ہے کیا ہوگا؟ سافعلو میں بدل جائے گا. تا ہے وہ افعلو میں جائے گا. نان سافعلو. آلو. افعلو کا عربی میں جواب دیجئے اے بی سی ڈی. افعلو. سوفا افعلو. نہیں، افعلو جمع کا صیغہ ہے تو نفعلو کے ساتھ بدلے گا. سوفا نفعلو. وفعلوا خیرا. ترجمہ کیجئے اے بی سی ڈی. اور سب نے بھلائی. بھلائی کرتے ہیں. وفعلوا جمع کا صیغہ ہے. وفعلوا اور سب بھلائی کرتے ہیں. اور بھلائی کرو. جمع کا صیغہ ہے کرو. مت کر اے بی سی ڈی. لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل مت کر. ففتح کا ترجمہ. پس کھول. دی. افتح الکتاب. سوفا افتح الکتاب. لا تجعل اے بی سی ڈی. مت بنا. گڈ. مت بنا. لا تجعلوا اے بی سی ڈی. مت عربی میں جواب. بناؤ. لا تجعلوا. لا تجعل. لا نج لا نجعلوا. لا نجعلوا. نجعلوا کی طرف لوٹے گا. اجعلنی اے بی سی ڈی. بنا مجھے. الحمدللہ سبق نمبر 15 کے آج اختتام تک آپ نے اب تک 186 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں. الحمدللہ آپ اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب پہنچ گئے. تو آئیے نقطہ تعلیم ہے. چھٹا جو ہے ہوم ورک کیا؟ اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے. پوسٹر یعنی آفس گھر میں لگائیے. پاکٹ بک جیب میں رکھیے. MP3 اپنے ریکارڈ میں رکھیے. ویڈیو یا MP3 ریکارڈنگ اپنے کمپیوٹر میں رکھیے. ٹیکسٹ بک اپنی ٹیبل پر رکھیے. وائٹ بلیک بورڈ وغیرہ جو ہے آیتیں لکھنے کے لیے اپنے گھر میں لکھیے. دوست، پارٹنرز، خاندان کے افراد کو اکٹھا کیجیے. ان کو یاد دہانی کرائیے اور اس کو جاری رکھیے. کم سے کم خاندان کے افراد کی ٹیم بنائیے. پاکٹ بک آپ نے دیکھا، یہ ان سب سے آسان پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ میں رکھیے اور کم از کم دن میں 5 مرتبہ اس کو دہرائیے. خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد یا اس سے پہلے. اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.